وسلم کے غلام مقام قادسیہ ایران کے اندر چلے گئے اسلام کا جھنڈا لے کر، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جب کریا بستی بستی انہوں نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ اگر کوئی بندہ اسلام لانا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے امن فراہم کریں گے، اگر کوئی بندہ فدیہ دے کر رہنا چاہتا ہے تو فدیہ دے کر رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پہلے دو راستے نہیں اپنا سکتا تو ہمارے ساتھ اعلان جنگ کرے، ہمارے ساتھ وہ جہاد کرے، ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو جب مقام قادسیہ میں ایران کے علاقے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں پر ایک مجوسی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کلام کیا اور جو بات کی اور آپ نے جو جواب دیا، وہ ایک حقیقی مسلمان کا مشن ہے۔ حقیقی مسلمان کا مقصد مال و دولت کمانا نہیں، کھانے پینے کے لیے وہ نہیں جیتا اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے وہ بیان کرتا ہے، لیکن جب بھی وہ بیان کرتا ہے، جب بھی وہ تلوار اٹھاتا ہے، جب بھی وہ قلم اٹھاتا ہے تو صرف اور صرف کس کے لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ وہ صرف اور صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال کا کلمہ بلند ہو جائے، رب ذوالجلال کا دین ہر جگہ پر پھیل جائے۔ تو اس مجوسی نے کہا، کیا کہا کہ انکم معاشر العرب، کہ اے مغیرہ بن شعبہ، اے سپہ سالار، کہ تم عرب سے آئے ہو، عرب میں رہتے تھے، قد عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا۔ وہ مجوسی کہنے لگا، ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز یہاں پر اڑا کے لے کے آئی ہے۔ وہ اپنے ذوق میں، اپنے گمان میں یہ کہہ رہا تھا، اس کا اپنا یہ خیال تھا کہ شاید مسلمان اس مشن کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا قد عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا، جو تم ہماری سرزمینوں پر اس مکہ سے اٹھ کر اور پیدل چل کر، اور تم تو چرواہے ہو، تمہیں کسی شے کا پتہ نہیں، اونٹ چرانے والے، تم ہماری سرزمینوں پر آ گئے۔ تو کہنے لگا قد عرفت الذی حملکم علی المجیء الینا، ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں کس چیز نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ کہنے لگا کہ انتم قوم لا تجدون فی بلادکم من الطعام، کہ تم وہ قوم ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگا، اسلام کے داعی سے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے سے کہنے لگا کہ کہا کہ انتم قوم، کہ تم تو ایک ایسی قوم ہو لا تجدون فی بلادکم من الطعام، کہ تمہیں اپنے شہروں کے اندر کھانا نہیں ملتا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، تم اونٹ چرانے والے، تم ہماری طرف جو آئے ہو اس کی وجہ فقط ایک ہے کہ تم ہماری طرف صرف اور صرف مال لینے کے لیے، ہمارے پاس سے مال چرانے کے لیے آئے ہو۔ تو اس نے جب یہ باتیں کی وہ کہا کہ ما تشیعون منہ، کہ تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، تمہارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ جس کو تم سیر ہو کر کھا سکو، کہ تمہارا پیٹ بھر سکے۔ تو کہنے لگا کہ فخذوا نؤتیکم من الطعام حاجتکم، کہ اگر تم ہمارے پاس آ ہی گئے ہو، ہمیں پتہ تو ہے کہ تم ہمارے پاس کس وجہ سے آئے ہو، تمہارا مشن کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچ کو بیان کر رہا تھا، اس کی اپنی سوچ تھی، وہ یہ شاید سمجھتا تھا آج کے امریکہ کی طرح، وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کیسے جہاد کا حکم دے سکتا ہے، جہاد میں تو لوگوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ آج اس وقت کے وہ مجوسی، وہ کفار، اور آج کا امریکہ، آج کا یورپ یہ گمان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس مال نہیں تھا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں کہ جس کو تم شکم سیر ہو کر کھا سکو۔ کہنے لگا کہ خذوا نؤتیکم من الطعام حاجتکم، کہ چلو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس آ گئے ہو تو خذوا نؤتیکم من الطعام حاجتکم، تم بولو تمہیں کتنا چاہیے، تم بولو تمہیں کتنا چاہیے، کیا تم کھانا چاہتے ہو، کیا پسند کرنا چاہتے ہو، تمہاری ہر ضرورت کی چیز ہمیں تمہیں دیں گے۔ تو جب یہ بات اس مجوسی نے کی تو اس وقت پہلے یہ بیان کرتا رہا کہ ہم تمہیں کھانا دیں گے، پھر بعد میں اس نے کہا فَإِنَّا قَوْمٌ مَجُوسٌ، ہم مجوسی قوم ہیں، اِنَّا نَكْرَهُ قَتْلَكُمْ إِنَّكُمْ تُنَجِّسُونَ عَلَيْنَا أَرْضَنَا إِنَّكُمْ تُنَجِّسُونَ عَلَيْنَا أَرْضَنَا، کہ ہم مجوسی قوم ہیں۔ معاذ اللہ وہ کہنے لگا کہ اسلام کے پکارنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، تم تو نجس ہو، ہم مجوسی قوم ہیں، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ تمہارا خون ہماری زمینوں پر گرے۔ یعنی اتنی نفرت اسلام سے اس مجوسی کی۔ وہ
کہتا ہے کہ تم مسلمان صرف اور صرف مال لینے آئے ہو، ہم تو تمہیں معاذ اللہ نجاست سمجھتے ہیں، غلاظت سمجھتے ہیں، اگر تمہیں ہم قتل کریں گے تو ہماری سرزمین جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ تو جب اس نے یہ سارا خطبہ دے دیا تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو سن رہے تھے تو اس وقت رب الجلال کے اس محبوب بندے نے، رب الجلال کے شعر نے جواب دیا، فرمایا کہ واللہ ما ذاک جاء بنا، رب الجلال کی قسم جو کچھ تو بیان کرتا ہے ہمیں وہ چیز لے کے نہیں آئی، رب الجلال کی قسم ہمیں کھانا نہیں لے کے آیا، ہمیں پینا نہیں لے کے آیا، بلکہ ہماری تو یہ شان ہے اور ہمارے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ہمیں بھوک ہو ہم برداشت کر لیتے ہیں، جو کچھ مرضی ہو، پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بھی پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں۔ فرمایا کہ واللہ ماذا جاءک بنا، ہم تمہارے پاس اس وجہ سے نہیں آئے بلکہ ولکننا قوما، بلکہ فرمایا کہ ہم تو ایک ایسی قوم تھے کہ نعبد الحجارہ، کہ ہم ایک ایسی قوم تھے کہ نعبد الحجارہ والاوثان، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کہا، فرمایا کہ ہم جب کسی پتھر کو کسی دوسرے پتھر سے حسین سمجھتے، یعنی اس نے پہلے کہا کہ ہم مجوسی قوم ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم تمہارا یہاں پر قتل عام نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارے خون سے اس زمین کو نجاست نہیں کرنا چاہتے، نجس نہیں کرنا چاہتے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمانے لگے کہ اے بندو، اے مجوسی، ہمارا جواب بھی سن، ہم ایک ایسی قوم تھے کہ حضور کے آنے سے پہلے ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ رب الجلال کو کیسے پہچاننا ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے کہ اگر ایک پتھر کو ہم پوج رہے ہیں، ایک پتھر کی عبادت کرتے ہیں، اگر اس سے کوئی حسین، اس سے کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو ہم پہلے والے کو چھوڑ دیتے، پہلے والے کو پھینک دیتے اور دوسرے کو لے لیتے۔ لیکن فرمایا کہ ہم ولا نعرف ربنا، ہم اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتے تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، حتیٰ کہ رب الجلال نے بالآخر ہماری طرف رسول بھیجا، اور رسول نے آ کر ہمیں ہدایت دی، رسول نے آ کر ہمیں ہدایت کا راستہ دیا۔ فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے پاس مال کے لیے آئے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن پھر بالآخر رب الجلال نے ہم پہ رسول بھیجا، ہم نے اس کی اتباع کی، ہم نے اس کا اسلام قبول کیا، دین قبول کیا۔ تو فرمایا کہ جب ہم اتباع کر چکے، ولم نجی للطعام، اب ہم تمہارے پاس طعام کے لیے نہیں آئے، ولم نجی للطعام ولکننا جینا لنقتل مقاتلکم، فرمانے لگے کہ ہم تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم رب الجلال کے دشمنوں کو اس صفحہ 80 سے مٹا کر رکھ دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ رب الجلال نے جس دین کو نازل فرمایا ہے، جس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کو چنا ہے اور جس امت کے لیے دین کو چنا ہے، ہم کبھی بھی کھانے پینے کے لیے نہیں لڑتے، ہم کبھی بھی کھانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں لڑتے۔ ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، وہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اسلام بلند ہو جائے، اسلام غالب آ جائے۔ تو یہ ایک مسلمان اور ایک بندہ مومن کا مشن ہونا چاہیے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو رب الجلال نے اس کو نوازا ہے۔ رب الجلال نے بالکل نہیں نوازا، بلکہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ سن چکے ہیں کہ رب الجلال تو اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ اتنا مال کھانے کے باوجود بھی یہ میری بندگی کرتا ہے یا نہیں۔ تو